الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، شوال کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے اور شوال کے مہینے میں جہاں اور بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں، اس میں ایک اسلام اور کفر کی جنگ عظیم جنگ احد بھی ہے، جس کے لیے آتا ہے کہ وہ 15 شوال 3 ہجری کو واقع ہوئی، اور ایک دوسری روایت کے مطابق 3 شوال کے لیے اس میں ذکر ہے۔ اور اصل اس کے واقع ہونے کا سبب کیا تھا؟ سبب وہی تھا جو جنگ بدر کے اندر کفار کو شکست فاشا ملی۔ کفار جنگ بدر کے اندر 70 قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، اور اس وقت میں 2 قافلے تھے کفار کے، ایک جنگی قافلہ تھا اور ایک تجارتی قافلہ تھا۔ جو تجارتی قافلہ تھا وہ ابو سفیان کی قیادت میں بحفاظت مکہ پہنچ گیا، پر جو جنگی قافلہ تھا وہ جنگ کے دوران 70 قتل اور 70 گرفتار، اس کے بعد شکست فاشا ان کو ملی، اور جن کے جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کو ایک بہت ہی زیادہ تکلیف محسوس ہوئی، اور انہوں نے بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے ایک فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ یہ تھا کہ ہم جو مال تجارت لے کر آئے ہیں اس کی جو راس المال ہے، یعنی اصل قیمت ہے، جس قیمت کو لے کر ہم نے تجارت کی تھی، وہ اصل قیمت ہم سب کو ان کو واپس دے دیں گے، ان کے مالکوں کو، پر جو نفع ہے اس نفع کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف جنگ کے لیے استعمال کریں گے، اور ساری نفع کو جنگ کے لیے استعمال کیا، اور اپنی ایک بہت بڑی لشکر کو تشکیل دیا انہوں نے۔ چنانچہ اس میں 3000 آدمیوں پر لشکر تھا یہ، اور جس میں 700 زرہ پوش تھے اور 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ اور 15 عورتیں ہمراہ تھیں اس جنگ کے اندر، اور جنگی تدابیر کی گئی، اور جنگ کو جو ہے ایک عملی شکل دیا گیا۔ وہاں سے صحابہ کرام کو یہ بات معلوم ہوئی تو صحابہ کرام بھی اس کے لیے تیاری میں لگ گئے۔ چنانچہ جنگی حالات اور تدابیر کے اندر آتا ہے کہ حضرت عباس نے تمام حالات لکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تیز رفتار قاصد کے ہاتھ روانہ کی، اور کہا کہ تم مدینہ پہنچو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی اطلاع کر دو، 3 دن کے اندر اندر تم کو پہنچ جانا چاہیے۔ چنانچہ قاصد آپ کی خدمت میں پہنچا اور وہ خط آپ کو دے دیا۔ آپ نے فوراً 2 انصاری صحابہ کو تجسس کے لیے روانہ کیا، یعنی ان کے لیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ لشکر قریب آ گیا ہے۔ آپ نے پوچھا تعداد کتنی؟ انہوں نے کہا ان کا لشکر 3000 قریب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ان سے مشورہ لیا کہ کیا صورت اختیار کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام دیگر بزرگ صحابہ اکرام کی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ ہی میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، باہر نکل کر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی رائے بھی یہی تھی، لیکن جو نوجوان جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور شوق شہادت میں بے چین اور بےتاب تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے تاکہ دشمن کو ہماری کمزوری کا احساس نہ ہو اور وہ ہمیں بزدل نہ سمجھے۔ چنانچہ اسی طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ اکثر صحابہ کی رائے یہی ہے، تو آپ نے بھی یہی عزم فرمایا۔ یہ 14 شوال اور 3 ہجری بروز جمعے کا واقعہ ہے۔ اس مشورے کے بعد آپ نے نماز جمعہ ادا کی۔ نماز کے بعد آپ گھر تشریف لے کر وہاں سے زرہ پہن کر اور مسلح ہو کر باہر نکلے۔ اب ان لوگوں کو خیال آیا کہ ہم نے آپ کی رائے کی مخالفت کی ہے، کہیں یہ بات مصیبت میں نہ ڈال دے۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ مدینے ہی کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں، یہی مناسب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ایک مرتبہ ہتھیار پہننے کے بعد دشمن سے جنگ کیے بغیر اتار دے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نکل چکے ہیں تو یہ مسئلہ ابھی جنگ باہر ہی ہوگا۔ لہذا جنگ کی صورت یہ ہوئی کہ صحابہ اکرام 1000 کی جمعیت لے کر وہ باہر نکلے اور احد کے میدان کی طرف بڑھنے لگے۔ عبداللہ ابن ابی
جو 300 منافقین کے ساتھ اس لشکر کے ساتھ کٹھے تھے، اس نے موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ کیا کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی، مدینے میں رہ کر نہیں لڑے، لہذا ہمیں آپ کی رائے سے اختلاف ہے اور ہم اپنے ساتھیوں سمیت واپس جا رہے ہیں۔ 300 کی تعداد یہ واپس چلی گئی، باقی 700 لوگ رہ گئے۔ ان 700 لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آگے بڑھنا شروع کیا۔ بالآخر وہ اس احد کے مقام پر آ کر پہنچے۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے۔ وہاں پہ جیسے پہنچے تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تدبیر کی۔ جنگی تدبیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر ایک درہ تھا، اس درے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 50 سے 55 لوگ جو ہے نا صحابی اس درے پر بٹھا دیے۔ درہ کیا ہوتا ہے؟ درہ کہتے ہیں پہاڑ کی گھاٹی، یعنی وہاں سے پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر بندہ ادھر سے آ سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے اس درے پر صحابہ اکرام کو بٹھایا اور ان کو یہ کہا کہ آپ تب تک نہ اترنا جب تک میں نہ کہوں، چاہے کچھ بھی صورتحال بنے۔ تو اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے امیر مقرر ہوئے تو دونوں کی اس کے بعد صف بندی ہوئی، کفار کی بھی صف بندی ہوئی اور مسلمانوں کی بھی صف بندی ہوئی۔ مسلمانوں کا جو جھنڈا تھا اسلام کا سپاہ سالار کے طور پہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مظلوم صحابی رسول ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشابہت ہے شکل و صورت کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی جلتی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مصعب بن عمیر جو خادم رسول ہیں ان کے اندر شکل و صورت کے اندر تھوڑا فرق تھا، یعنی لوگ کافی اس پہ بھول جاتے تھے کہ یہ کون ہے۔ تو انہوں کو لشکر کا سپاہ سالار بنایا اور وقتی طور پہ شروعاتی طور پہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، مسلمان غالب رہے۔ مسلمانوں نے کیا کیا کہ جب کفار بھاگنا شروع ہوئے تو مسلمان بھی ان کے پیچھے اور ان کو بہت دور تک دوڑایا۔ اب مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ جو درہ تھا، یعنی پہاڑ کے اوپر جو درے پر صحابی بیٹھے ہوئے تھے جن کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اور ان کے جو ساتھی اور بیٹھے ہوئے تھے ان کے درمیان میں رائے کا اختلاف ہو گیا۔ رائے کا اختلاف یہ ہوا کہ یہ صحابی ان کو بھگایا ہے انہوں نے، ہم غالب ہو چکے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا تھا وہ اسی حد تک تھا کہ ہم تب تک بیٹھے رہیں جب تک کچھ صورتحال نہ بن جائے۔ ابھی غالب ہو گئے ہیں، وہ صحابی لوٹیں گے، تب تک ہم ان کے ساتھ یہ مدد کر لیتے ہیں کہ ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کر لیتے ہیں، اور وہ جب آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے کے ساتھ تقسیم فرما دیں گے، اور تقسیم ہونے کے بعد ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے، تو یہ بھی ٹائم ہمارا بچ جائے گا۔ تو صحابہ اکرام نے اسی طریقے سے کیا۔ پھر وہاں پہ یہ تھوڑا اختلاف رائے جو ہوا، تو اختلاف رائے میں صحابہ اکرام کے اندر دو گروپ ہو گئے، ایک حضرت عبداللہ بن جبیر جو امیر تھے ان کا، اور دوسری رائے جو دے رہے تھے ان کی۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر چند ساتھیوں کے ساتھ اسی درے پر ٹھہرے رہے، بقیہ نیچے اتر آ گئے۔ مسئلہ یہ ہوا اس کے آگے کہ اس وقت تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کفار کے لشکر کے ساتھ تھے، اور انہوں نے اسی درے سے حملہ کیا، حملہ کر کے جو وہاں پہ صحابی رکے ہوئے تھے ان کو شہید کر دیا، اور نیچے جب اترے تو نیچے بھی جو صحابی مال غنیمت اٹھا رہے تھے ان کے اوپر بھی حملہ کر دیا۔ حملے کے دوران یہ ہوا کہ جو آگے نکل گئے تھے انہوں نے پیچھوں کی آواز سنی، صحابیوں نے تو پیچھے لوٹے، ادھر سے بھی لشکر، اور جو آگے بھاگ گئے تھے کفار وہ بھی لوٹ پڑے کہ یہ ان کو واپس آتے ہوئے دیکھا۔ تو اب بیچ میں صحابہ اکرام آ گئے، بیچ میں صحابہ اکرام، ادھر سے بھی کافروں کا لشکر ادھر سے بھی کافروں کا لشکر، صحابہ کی تعداد بھی 700، ان کی تعداد 3000۔ تو آپ خود ذہن میں یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ بیچ میں پھنسنے کی وجہ سے صحابہ اکرام کو یہ دشواری ہوئی، اور
بالآخر جو سپاہ سالار تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس کے اندر شہید ہو گئے۔ مصعب بن عمیر پر انشاءاللہ میں ایک جدا کلپ بناؤں گا، اگر مصعب بن عمیر کی سیرت پر مختصر طور پہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اسی چینل پہ مل جائے گا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا، اور جیسے وہ شہید ہوئے، میں نے شروع میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکل و صورت مشابہت رکھتے تھے، تو لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی، کفار نے خصوصاً، کہ ہم نے محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ سنا کہ ہمارے قائد، ہمارے لیڈر، ہمارے آقا وہ شہید ہو گئے ہیں، تو ان کے حوصلے باختہ ہو گئے، اور حوصلے ان کے اڑ گئے، حوصلے ان کے پست ہو گئے۔ اس بات سننے سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں، گھر کا جب بڑا فوت ہو جاتا ہے، گھر کا بڑا قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو جب چھوٹے کو وہ چیز معلوم ہوتی ہے، تو وہ ہر چیز ہوتے ہوئے بھی وہ ان کے جو ہے نا ہر اعضاء، تمام کے تمام اعضاء کام چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تمام بات جو ہے نا ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے۔ تو صحابہ کرام میں یہ چیز آ گئی، اور صحابہ کرام اس کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے یہاں پہ، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی یہاں پہ شہید ہوئے۔ دندان مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے، اور پھر ان کے ارد گرد جو کھڑے ہونے والے صحابی تھے، ان کے لیے آتا ہے کہ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، اور صحابہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندہ ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا، سننے کے بعد صحابہ کرام کے حوصلے بلند ہوئے، اور صحابہ نے تازہ دم ہو کر دوبارہ حملہ فرمایا، اور حملہ کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لشکر ان کے اوپر غالب آ گیا۔ اب اس کے اندر جو ایک چیز آخری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا تھا، اس حکم پہ رائے کا اختلاف ہوا، اور رائے کے اختلاف کی وجہ سے بھی اتنے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا کہ بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے اس کے اندر۔ پر اللہ رب العزت نے اس تمام واقعے کو ذکر فرمایا، اور تمام واقعے کو ذکر فرمانے کے بعد اس کے اندر یہ چیز واضح فرما دی کہ آپ سے جو مسائل معاملات ہوئے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے آپ کو معاف فرما دیے ہیں۔ یعنی اللہ نے عام معافی کا بھی اعلان کیا کہ آپ نے واقعی آپ سے یہ غلطی ہوئی، رائے کا اختلاف نہیں کرنا تھا، پر اللہ رب العزت نے آپ کو پھر بھی معاف فرما دیا۔ معافی کا اعلان بھی اللہ رب العزت نے اس کے اندر فرما دیا، اور انشاءاللہ موقع ملا تو اس اعتراض پہ مستقل ایک کلپ بنائی جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا